الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. مل کے ایک صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد. امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جو بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے، میری خواہش ہے کہ اس حدیث کو کفن کے باندھ ہونے تک یاد رکھنا، کہ جو بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے، درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے اور 400 سال کے بعد پھر درود پڑھے، تو فرشتے اس سے کہتے ہیں بندہ خدا بھی تو پچھلے درود کا ثواب بھی ہم لکھ رہے ہیں. کرانٹ لگتا پیا کرانٹ. آل محمد کا عظیم خالق اس عظیم ترین دن کا صدقہ کل مومنین و مومنات کے رزق میں برکت عطا فرمائے. آج وہ عزت مآب دن ہے کہ جب کتوں نے محمد کو اوترا کہنا چھوڑ دیا. جسے بات سمجھ آئی ہے وہ میرے ساتھ بولے گا. میں نے لفظی سرائکی کا استعمال کیا ہے تاکہ کل کو یہ بندہ نہ کہے جی میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا. سارے بے غیرت محمد مصطفیٰ کو کہتے تھے اوترا، اولاد تو اس کی ہے نہیں، دین اس کے آگے ترقی کیسے کرے گا. میں ان مشرکوں سے کہتا ہوں بے غیر تو اولاد نہیں ہے، یار تو ہے. جسے بات سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے. میں تم کہتے ہو دین ترقی نہیں کرے گا کیونکہ اس کی اولاد نہیں ہے. جب تک زندہ ہے دین چلے گا، جب دنیا سے چلا گیا تو دین ختم ہو جائے گا. مشرک کہتے تھے جب تک ہے تب تک ہے، جب تک ہے تب تک دین ہے، جب چلا گیا تو دین ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کی اولاد کوئی نہیں، کیونکہ اس کی اولاد کوئی نہیں. اس دور کے اندر غیرت مند مسلمان بن کے سوچ، محمد مصطفیٰ کی اولاد نہیں تھی، یار موجود تھے، لیکن مشرک کو پتا تھا کہ دین کے وارث اولاد ہوتی ہے، یار نہیں ہوتی. میری آواز جا رہی ہے. عاص بن وائل حرامی نے مصطفیٰ کو کسی دو پہاڑیاں دی، صفا اور مروہ، اندھیرے سے حضور گزرے، شام ہو گئی تھی. کسی نے پوچھا کون جا رہا ہے؟ اس عاص بن وائل حرامی نے کہا اوترا. جس کا بیٹا کوئی نہیں اسے نو دے نا جی، یہ پوتر نہ ہوئے اوترا. کریم کے دل پہ چوٹ لگی، کسی کے تانے کو برداشت کر لینے والے کو برداشت نہ ہوا. ایسے حسرت بھری نگاہ سے محمد نے اوپر دیکھا، اس نے اوپر دیکھا، ادھر سے جبرائیل آ گیا. انا آتیناک الکوثر.
جن کے ہاتھ اٹھے زہرا تمہیں خیرات عطا کرے. اللہ تمہیں سلامت رکھے جن کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. میرے سر پہ قرآن رکھ, میرے سر پہ قرآن رکھ. میں روزے کی حالت میں منبر رسول سے کہتا ہوں, علی کے فضائل میں ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے خیرات علی دے رہا ہو. جیو سلامت رہو, آباد و شاد. جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے, مجلس میں ہاتھ کیسے. یہ جن کے ہاتھ اٹھے تمہیں یاد دلاتا ہوں, کشتی دیکھی ہے, کشتی جڑے چپ ہو جنہیں نہیں دیکھی اللہ وکھاوے آج دے دیں ڈٹھی ہے جی. میں غلط آکھا تو میں ٹوک دی اجر داخ ہی نہیں کرتا جی, کوئی مسئلہ, میں معصوم تو نہیں. ہر مولوی نہیں صحیح نہیں سمجھتا, کئی حرام دے انہیں نلی نو بھاؤتا نہ. یہ غلط عقیدہ نہ رکھنا کہ مولوی غلط کہہ ہی نہیں سکتا. جب تک علی علی کرے سمجھنا تقریر کر رہا ہے, جہاں علی ولی اللہ کو پھونکے سمجھنا ماں کا کردار بتا رہا ہے. جی کشتی دیکھی ہے, کشتی اس میں جو پہلوان ہار جائے اس کے لیے 3 دفعہ ہاتھ نیچے مار دے. کتنی دفعہ؟ تینوں نیچے. اور جیتنے والے کے لیے چوتھے کو اوپر اٹھاتے ہیں. تجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی ہارے ہوئے کون ہیں, جیتا ہوا کون. اللہ نے فرمایا ہم نے تو تجھے فاطمہ عطا کی, فصلی لربک وانحر, نماز پڑھ قربانی دے, شکریہ ادا کر. انا شانئک ھو الابتر, تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی. یہ 10 لفظوں سے سورت بنی. کتنے لفظوں؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. کل لفظ کتنے؟ 10. اور 5 لفظ اس میں وہ ہیں جو پھر پورے قرآن میں آئے ہی نہیں. پورے قرآن پھر آئے نہیں. پورے قرآن میں انا آتینا صرف اسی سورے میں. پورے قرآن میں الکوثر صرف اسی سورے میں. پورے قرآن میں وانحر صرف اسی سورے میں. پورے قرآن میں شانئک صرف اسی سورے میں. پورے قرآن میں ابتر. اللہ نے دوسرا لفظ کوثر نہیں رکھا, تو 4 بیٹیاں بنائے پھر رہا. لیٹ نہ بالی میرا. بڑا شوق ہے مولوی کو کہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں. میں نے ایک مولوی سے پوچھا, میں نے کہا حضور کی بیٹیاں کتنی تھی؟ اس نے کہا 4. میں نے کہا نواز سے. دوترے ایسا کیا 2. میں کہ بیٹیاں 4 نواز سے پھر 2. علی دے مقابلے جہڑیاں تو سب بنائی ساریاں اتریاں.
جڑے سمجھ گئے انہوں نے سلام ہے، جنہوں نے نہیں سمجھ آئی ہو پھر سموسے کھا کے شام نو۔ مجھے مولوی کی مجبوری کا پتہ ہے، اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا تیسرا نواسہ لکھنا، لیکن نواسہ لکھنا آسان تھا، محمد کی زلفیں پکڑوانا مشکل۔ نواسہ لکھنا آسان تھا، رضوان کو درزی بنانا مشکل، جبریل سے چھولا چھلوانا مشکل۔ آیت ہے بھائی قرآن کی، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ تیرا دشمن ابتر ہوگا، ابتر وہ جس کی اولاد نہ ہو۔ یہ مینا دیتا کیسا ہی آس ابن وائل، اس دی تو اولاد نہیں جمنی چاہیے۔ یہ پوتر دا نام ہے عامر ابن العاص ابن وائل۔ آیت ہے بھی تیرے دشمن دی اولاد ہو سی کوئی نہ، تے اے دی ہو گئی۔ اچھا اس کی ہو گئی، اس کے آگے نہ ہوتی عبید اللہ ابن عامر ابن العاص ابن وائل۔ چلو اس کی ہو گئی، آگے نہ ہوتی عبداللہ ابن عامر ابن العاص ابن وائل۔ اس کا بیٹا عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن عبید اللہ ابن عامر ابن العاص ابن الوائل۔ اللہ کہتے ہیں میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد ہوگی نہیں، تو جتنا مرضی چپ کر، ابو جہل محمد کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہے۔ ابو لہب محمد کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہے۔ ابو سفیان رسول کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہے۔ کہ بھاوے مردہ دی طرح سنو تو بھاوے جڑے سن دے بیٹھے سنو۔ سلمان رشدی محمد کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہے۔ مرزا غلام احمد نبی کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہے۔ احمد نور سرما فروش نبی کا دشمن تھا، اس کی اولاد ہے۔ تسلیمہ نسرین میرے نبی کی دشمن تھی، اس کی اولاد ہے۔ قرآن کہتا ہے اولاد ہوگی نہیں، تاریخ کہتی ہے کہ اولاد ہوئی ہے۔ قیامت تک اس سوال کا جواب نہ ملتا اگر میرے 10ویں امام علی النقی کے سامنے ایک دشمن محمد مصطفیٰ محمد کو بھونکتا بھی جاتا تھا، اپنا بیٹا اٹھاتا بھی جاتا تھا۔ کسی بندے نے آواز دے کے کہا مولا قرآن تو کہتا ہے ان شانئک هو الابتر، محمد کے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی، یہ بیٹا اٹھا کے کیوں جا رہا ہے؟ مسکرا کے میرے امام نے فرمایا مشرق مغرب ہو سکتی ہے، مغرب مشرق بن سکتی ہے، لیکن قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا مولا قرآن تو کہتے ہیں بیٹے ہوتے نہیں، پھر اس کی گود میں بچہ کہاں سے آ گیا؟ تیرے 10ویں امام نے فرمایا یہ بچے ہوتے کسی کے ہیں، مشہور کسی کے ہوتے۔ سلامت ہو میرا مولا۔ کو منکر کچھ بھی ہو سکتا ہے، حلالی نہیں ہو سکتا۔ ایک محمد ایک علی نہیں، پھر سنو، اللہ کا دشمن حلالی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے ایک بندہ اللہ میاں کا دشمن بھی ہو اور حلالی بھی ہو۔ فرعون لانتی ہے لیکن تھا حلالی۔ ساڑھے کو قول معصوم ہے جی، پوچھا 70,000 بچے قتل کیے ہیں اس نے، ایک موسیٰ کو کیوں نہیں قتل کر سکا؟ جواب آیا اپنے باپ کا تھا۔ تو پریشان ہے میرا بچہ۔ ایک مولوی نے مجھے تقریر میں ٹیلی ویژن میں کہا، اس نے کہا کہ مولا علی شیر خدا تھے، اگر ان کے سامنے کوئی جھوٹا خلیفہ بن جاتا تو علی انہیں قتل نہ کر دیتے؟
میں نے کہا اللہ میاں کے سامنے فرعون، نمرود، شداد جھوٹے خدا بنتے رہے ہیں. کوئی گال میری سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ فرعون سچا خدا تھا کہ جھوٹا؟ اللہ میں طاقت تھی، اس نے مارا کیوں نہیں؟ اب کیا کروں؟ علی کے مقابلے پہ بھی 3 جھوٹے بنے، خدا کے مقابلے پہ بھی 3 جھوٹے بنے. بندے سچ سننا چھوڑ گئے ورنہ سچ موجود ہے. ہر نبی کا دشمن بھی حرامی نہیں ہوتا. یوسف کے بھائی یوسف کے دشمن ہیں لیکن تھے حلال ذات. سلامت رہو جنہیں عقل کی باتیں سمجھ میں آتی تھے حلال ذات. ایک فکر اور نہ کہہ دوں، یوسف ساری زندگی کافروں میں رہا اور نبی رہا. برے ماحول سے کردار میں فرق نہیں آیا. یوسف کے بھائی ساری زندگی نبی کے ساتھ رہے اور ٹھیک نہیں ہوئے. جنہیں سمجھ نہیں آئی انہیں پھر سمجھاتا ہوں. آسیہ فرعون کے گھر رہ کے مومنہ رہی. تیرے کردار کو سلام بی بی آسیہ. جو بندے پریشان ہیں ان کی اپنی مرضی ہے لیکن فرعون کے گھر رہ کے مومن ہو. یہ ہوتی ہیں رحمان کی کنیزیں. جسے زبان اللہ نے دی ہے وہ بولے گا یہ ہوتی ہیں رحمان کی کنیزیں. فرعون کے گھر رہ کے بھی مومنہ رہتی ہیں. کچھ ہوتی ہیں شیطان کی کنیزیں، وہ نبیوں کے گھر رہ کے بھی ٹھیک نہیں ہوتی. تیری زندگی ہوے علی اکبر دی جتیاں دا صدقہ، حسین دا صدقہ جوانیاں مارو جنہوں نے گال سمجھ آئی ہے. کتنا سمجھدار مجمع ہے وہ جنہوں نے میری بات کو سمجھ کے داد دی ہے. میں نے نام بھی نہیں لیا اور آپ سمجھ گئے کہ میں نوح کی بیوی کی بات کر رہا ہوں. میں لوط کی بیوی کی بات کر رہا ہوں. ایک مصطفیٰ، ایک مرتضی، جن کا دشمن حلالی نہیں ہو سکتا. جو ان کا دشمن ہے وہ حرامی ہے. اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا نماز حلالی کے پیچھے پڑھو. نماز ہر ایرے غیرے نہ تو خیرے کے پیچھے نہیں ہوتی. نماز اس کے پیچھے ہوگی جس میں 6 صفتیں ہوں. پہلی صفت مرد ہو. خیبر کا میدان گواہ ہے مرد ہونا صرف داڑھی ہونے کی علامت نہیں، ورنہ بڑی بڑی داڑھیوں والوں کے درمیان محمد نے فرماتا کل علم مرد کو عطا کروں گا. تیرے بڑے بڑے رضی اللہ چپ کر کے دیکھتے رہے. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم 39 دن لڑنے گئے ہیں کہ ہم مرد نہیں تھے. محمد مصطفیٰ نے فرمایا لاؤتی ان رایتن خدن رجلن کرار غیر فرار. کل علم اسے عطا کروں گا جو مرد ہے. شیر ببر حیدر کرار خیبر کے میدان میں اترا. دلدل سمیت علی بادشاہ نے اتر کے جنگ شروع کی. خیبر کا در مرحب کا سر جبریل کا پر علی کی شجاعت کا گواہ بنا. خیبر کی چوٹی پہ محمد کی فتح کا جھنڈا. شیر ببر حیدر کرار نے گاڑا. محمد مصطفیٰ نے مال غنیمت کو بانٹنا شروع کیا. 39 دن لڑنے والے رضی اللہ کو آدھا حصہ دیا، علی بادشاہ کو دگنا حصہ دیا. ایک سپاہی نے بھی آگے بڑھ کے اعتراض نہیں کیا کہ محمد مصطفیٰ انہیں ہم 39 دن لڑے ہمیں آدھا حصہ کیوں دیا ہے، علی کو دگنا حصہ کیوں دیا ہے. جا کائنات کے مولویوں سے پوچھ، شاروں کو آدھا حصہ ملا، فاتح خیبر علی کو دگنا حصہ ملا اور کسی نے اعتراض بھی نہ کیا. ہمارا حصہ آدھا کیوں ہے، علی کا حصہ دگنا کیوں ہے؟ ان کی چپ بتاتی ہے کہ مسئلے سے واقف تھے. مرد کا حصہ عورتوں سے دگنا ہوا کرتا.
ہے بسم اللہ. ٹھیک ہے. حملے کرتا ہے شرم کچھ کریں آپ میں دشمن علیزہ کے جنت تیار ہے میں تو کھا کے دس گئی تم پھر سامعین گرامی قدر، اللہ اہل بیت آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. پہلی شرط ہے مرد ہو، مرد، اس کے پیچھے نماز ہو. دوسری شرط عالم ہو، آگے وہی کھڑا ہو جو عالم ہو. تیری توجہ ہے میرا؟ نماز کون پڑھائے؟ جو عالم ہو. یہی تو ہمیں مسلمانوں کے مسئلے سمجھ نہیں آتے. مدینۃ العلم محمد پیچھے کیسے کھڑا ہو گیا؟ بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والا آگے کیسے کھڑا ہو گیا؟ جی یہ مدینۃ العلم پیچھے کیسے کھڑا ہو گیا؟ بیٹیوں سے مت کیا ہوئے؟ نہیں یہ نہ ہلے، بے ہوش ہو. توجہ ہے یہ نہیں آپ یہ لگ ویسی تو میرے دل توجہ. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. عالم ہو، شیعہ ہو، کئی بندے پوچھتے جی اگلا بندہ شیعہ نہ ہو پیچھے نماز پڑھ لیں. جس غریب کی اپنی قبول نہیں ہونی وہ تیری قبول کیسے کرائے گی؟ جس ڈرائیور آپ ہی جھانگ نہیں ہے پڑھنا تین کی ویلے عالم ہو، شیعہ ہو. اگلی شرط ہے حلال زادہ ہو. کوئی گل میں چپ کر رہا. آگا جان اللہ تیری زندگی کرے. کیا شرط ہے بھائی؟ شیعہ والی شرط وکری کھلی ہے، حلالی والی وکری کھلی. گل سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ یہ گل میں سمجھا لئی تو میرا مقصد تقریر دا. جب اللہ نے یہ شرط منوا لی تھی کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جو شیعہ ہو، یہ اگلی شرط کہاں سے آ گئی کہ حلالی بھی ہو؟ سارے شیعہ ہی حلالی ہوتے ہیں. جواب آئے گا غلطی نہ کر. اگر سارے شیعہ حلالی ہوتے تو اللہ دو شرطیں نہ رکھتا. اللہ کبھی دو شرطیں نہ رکھتا، کبھی نہ رکھتا. مجھے رستے میں پڑھنی پڑ گئی نماز، مولوی صاحب سے دی مجھے ناواقفیت، اللہ نے بتائی ہیں شرطیں، کیسے پڑھوں گا اس کے پیچھے نماز؟ پوچھ لوں گا مولوی صاحب کتھوں پڑھے ہوئے ہو، پتہ چل جائے گا عالم ہے، شیعہ ہے،
12 امام منن والا ہے، یہ کیسے پوچھوں گے حلالی بھی ہو؟ جڑے بندے چھڑے ہسن میں وہی دیکھ لیں، جڑے ہسے بھی نہیں میں وہ بھی دیکھ لیں. اب آج اچھی تے کرو تو میں فکر آکھاں چا. حلالی بھی ہو، شرط رکھی ہے محمد مصطفیٰ نے، نماز تو نے کروانی ہے قبول، قبول ہوگی پیچھے حلالی کے. زمانہ پھیر کے ڈھونڈ کے بتا تیرے پاس کون سی نشانی ہے حلالی اور حرامی کے پتہ کرنے کی. تیری زندگی ہو، مولا تمہیں سلامت رکھے. اور اگر تم مولوی سے پوچھو بھی صحیح مولوی صاحب آپ حلالی ہو تو اس کے پاس ثبوت کیا ہے؟ وہ بستی والے اکٹھے کرے گا کہ آؤ میری گواہی دو میں حلالی ہوں. نہیں، میرے سر پہ رکھ قرآن، تجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولوی صاحب آپ حلالی ہو یا نہیں. سیدھا مولوی کے پاس جا کے چیک کرنے کے لیے اسے خوش ہو کے کہنا یا ولی مدد. خوش ہو جائے تو حلالی ہے، ناراض ہو جائے تو پکا حرامی. بس سامعین گرامی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. آج سورہ کوثر کی پہلی تفسیر. آغوش زہرا میں بڑا حسین، حسن کا ترجمہ جس کی ریت حسین ہے. نہیں، اگر اجازت ہو امام حسن کا تعارف انہی کی زبان سے کرواتا. میرے مولا نے دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کے اپنا تعارف کرا کے فرمایا فرعون شام تو میرا مقابلہ کرتا ہے. محمد ضمیری و علی امیری و حسین وزیری و جبرائیل فقیری. بولے گا وہی جس کی آواز حسن بادشاہ کو پیاری لگتی ہوگی. آتا ہر کوئی ہے، بولتا وہی ہے جس زبان پہ مہر ہوتی ہے. یہ وہ کریم لاجپال ہے جس نے موچی کو سونے کی قطاریں دے دی. دارین قربوں، سارا دن آنے والوں کو تحفے دیتا رہا. یزید کا باپ میرا مولا آخر میں آیا. اس کا مولا آپ آخر میں اس لیے آئے کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہ بچے، میں پڑھ لو تاکہ میں آپ کو کچھ دے نہ سکوں. پورے مدینے میں جتنا بانٹا ہے اتنا آپ اکیلے کو دیتا ہوں. اس نے فرزند امیر کو سونے میں تولنے کی کوشش کی. چھت کے ساتھ لگا وہ سونا دکھا کے کہتے سارا مولا لے جاؤ. اگلا فکر ہے اس نے کہا ہے اللہ کرے ہر بندے کو سمجھ نہ آئے. میں پڑھنے لگا ہوں، سمجھ اسی کو آئے گا جسے حسین چاہے گا. ہر بندے کو سمجھ آنا چاہیے بھی نہیں اور آئے گا بھی نہیں. سونا دے کے مونچھوں کو اس نے تاؤ دیا. ہنس کے کہتے حسن میرے پاس پیسہ ختم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. میری مہربانی، ڈر کے داد نہ رہتی کر، سمجھ کے رہتی کر. میرے پاس پیسہ ختم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی زندگی کرے.
اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے پاس پیسہ ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. علی والوں فخر کرو، تمہیں پاک طیب اور طاہر پیر نصیب ہوئے. تیرا مولا امام حسن مڑا یا معاویہ کے کھڑے ہوئے ایک نوکر نے حسن مجتبیٰ کی جوتی کو سیدھا کیا. امام نے فرمایا میری جوتی سیدھی کی ہے، ہم آل محمد مفت خدمت نہیں لیتے، یہ سارا سونا اٹھا کے لے جا. یہ سارا سونا اٹھا کے لے جا. وہ سونا اٹھا کے لے جانے لگا. بادشاہ کے چہرے پہ موت کی زردی آئی. کہتے صرف جوتی سیدھی کرنے کے بدلے میں اتنا سونا دے دیا. مسکرا کے حسن فرماتے تو بھی یاد رکھ میں زہرا کا بیٹا. ایک بندہ دربار میں کھڑا ہو گیا، کتاب کا نام ہے نقوش عصمت، روزے کی حالت میں فکر کہہ. ابھی قبلہ نوت کی صاحب بھی فرما رہے تھے اور مسئلہ بالکل ٹھیک ہے. روزے کی حالت میں کوئی ایسا فکرہ کہو جو مولا نے نہ فرمایا اور روزہ باطل ہو جاتا ہے. دربار میں بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے مولا علی کو گالی دی امام حسن کے سامنے. اس فکرے کو ہمیشہ یاد رکھنا. 200 سے زیادہ مقام ہے تاریخ میں ایسے جب کسی نے امام حسن کے سامنے گستاخی کی، امام حسن کے خلاف. میرا مولا چپ بھی رہا، معاف بھی کی، لیکن کہیں بھی نہیں لکھا کہ کوئی علی کو بھونکا اور حسن چپ رہا. ایسا کہیں بھی نہیں لکھا کہ کوئی علی کو بھونکو حسن چپ رہا. دن کون سا ہے؟ 15 رمضان، روزے کی حالت. میز نہیں حسین کی قبر سمجھ کے ہاتھ رکھتے. بندے نے امام حسن کے سامنے علی کو گالی دی، میرا مولا چپ رہا. بندہ مجمع میں اٹھ کے کہتے تیرے باپ علی کو گالی دیتے تو چپ ہے. حسن مجمع کو دیکھ کے کہتے تم بتاؤ یہ کوئی جواب دینے کے قابل ہے؟ یہ اس کا بیٹا مشہور نہیں ہو گیا جو عمر میں اس سے بھی 2 سال چھوٹا ہے. جی سلامت رہو، آباد و شاد. ابو آدھا جن جھولی جا کے کھڑائے. ہے علی کا دشمن تیرا مقدر، ہے علی کا دشمن تیرا نصیب. بڑا شریف گھر ہے جسے لوٹا ہے امت نے. آل محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بڑی عظیم مجلس قبلہ نوت کی صاحب پڑھ کے گئے. میں انہی کے 1-2 فکرے دہراتا ہوں. لا الہ الا اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی ہے وہ جناب آسیہ ہے. جرم لا الہ الا اللہ. زمین پہ لٹا دی گئی، میخیں ٹھوک دی. آل محمد تاری زندگی کے ہاتھوں میں میخیں زمین میں گھس گئی. اوپر سے اس نے پتھر پھینکا. پتھر گرنے سے 5 سیکنڈ پہلے ایسے مڑ کے موسیٰ کو کہتی ہے تیرا اللہ راضی تو ہے؟ اللہ تاری زندگی کرے. پس گئی پتھر اور زمین کے درمیان. جناب آسی تو چپ رہ یا فریاد کر. محمد رسول اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی، جی عمار یاسر کی ماں سمیہ
اور غیرت مند جھنگ دازادار بیٹا دیکھتا رہا، ماں کا برچھیوں سے قیمہ بنا دیا۔ ہائے ضرور کریں، جرم تھا محمد اور رسول۔ میرے سر پہ قرآن رکھ، تو مان جا، تیرا اپنا نصیب ہے، کوئی نہیں مانے اس کا اپنا ضمیر، اپنا نصیب۔ علی ولی اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی وہ حسن حسین کی ماں زہرا ہے۔ جرم تھا علی ولی اللہ، کھڑی تھی دروازے کے پیچھے زہرا۔ تو ایک منظر سمجھ جائے، تیری ہائے نکل جائے، تیری عبادت ہو جائے گی۔ اور روزے میں بیٹھ کے پیاسوں کے گھر کو رونے والا، ایک منٹ میری طرف دیکھنا، مجھے تعجب ہوگا اس بندے پر جو کہلاتا شیعہ اور اس فکرے پہ ہائے نہ کرے۔ 36 مرد بدماش کٹھے ہو کے دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے، اکیلی زہرا دروازہ بند کرتی تھی۔ بے غیرت کہتے ہیں ہٹ جا ورنہ میں دروازے کو آگ لگا دوں گا۔ آواز آئی حیا کر، میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں۔ ایک بے غیرت نے لکڑیاں اکٹھی کی، دوسرے نے آگ لگائی، دروازہ آدھا جل گیا۔ اور مومنوں پیچھے پتھروں کی دیوار، سامنے جلتا ہوا دروازہ، درمیان میں ماں حسن حسین کی۔ قیامت تک شیعہ سر پہ بازو رکھ کے روئے، حق ادا نہیں ہوتا۔ اس بے غیرت نے جلتے ہوئے دروازے کو جب ٹانگ ماری ہے، ادھر جلتا ہوا دروازہ گرا، خالی لکڑی کا دروازہ نہ تھا، اس میں لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی جو آگ کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ ادھر محمد کی بیٹی پہ دروازہ گرا، ادھر کتے کے بچے کنفذ نے ہاتھ میں تازیانہ اٹھا کے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو تازیانہ مارا۔ فاطمہ زہرا دروازے کے نیچے تڑپنا شروع ہوئی، زہرا کی چیخ نکلی، آواز آئی، علی جلدی آ، میرا موثر شہید ہو گیا۔